جافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت، اپنی معرفت اور اپنی پہچان کروانے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی کر کے اس کی ذات کو پہچان کر اس کی معرفت حاصل کر کے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، اور پھر آخرت کی ہمیشہ کی زندگی عیش و عشرت اور راحت آرام میں بسر کرے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، تابعین، تابعین اور ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ تعالی نے اپنے تمام شعبہ زندگی، معاشرت، معیشت، غمی، خوشی، تنگ دستی، فراوانی اور اپنی حرکات و سکنات اور نشست اور برخاست کے ہر وقت، ہر لمحے میں اس عظیم مقصد کو اپنے سامنے رکھا اور اس کے اختیار کرنے میں ہمیشہ وہ کوشاں رہے۔ وہ دنیاوی کاروبار، زراعت، تجارت، صنعت وغیرہ بھی کرتے تھے، لیکن ان کے دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور الفت میں مست و سرشار رہتے اور کسی وقت بھی اس کی یاد میں غافل نہیں رہتے۔ ایسی ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے اور نہ زکوٰۃ دینے سے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو رات جیسے پرسکون وقت میں بھی راحت اور آرام کے بجائے اپنے محبوب حقیقی کے سامنے عبادت اور بندگی کے لیے دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں اور نماز میں اس کے سامنے راز و نیاز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں قرآن پاک میں مختلف انداز میں ذکر فرمایا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين۔ ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو ڈر اور امید کے ملے جلے جذبات سے پکارتے رہتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے وہ اس میں سے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ کسی متنفس کو کچھ پتہ نہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کے ٹھنڈک کا کیا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ اور رات کے وقت کم سوتے تھے، سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے تھے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقیاما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ بھلا کیا ایسا شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کے گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار سے رحمت کا امیدوار ہے؟ کہو کہ کیا وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے ہیں سب برابر ہیں؟
وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں میں بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جو جس سے نفس اچھی طرح کھچل جاتا ہے، بات بھی بہتر طریقے پر کہی جاتی ہے۔ ایک جگہ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر سے ارشاد فرمایا، إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اے پیغمبر تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ تم 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات، کبھی 1/3 رات تہجد کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں بھی ایک جماعت ایسا ہی کرتی ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے، امید ہے تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں تہجد نماز پڑھنے کے بے شمار فضائل، مختلف قسم کے ترغیبات وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف دوڑنے لگے اور کہنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ دیکھوں واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں یا نہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہا کہ یہ چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہنچ کر جب سب سے پہلا ارشاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے سنا وہ یہ تھا، لوگو آپس میں سلام کا رواج ڈالو، غربا کو کھانا کھلاؤ، صلح رحمی کرو، رات کے وقت جب سب لوگ سوتے ہوں تہجد کی نماز پڑھا کرو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جو آبگینوں کے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، ان کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی طرح سے بات کریں، غربا کو کھانا کھلائیں، ہمیشہ روزے رکھیں، ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھیں جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑو کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور رات کا قیام اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرب کا ذریعہ ہے، گناہوں کے لیے کفارہ ہے، گناہوں سے روکنے، حسد سے دور کرنے والی چیز ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے آدمیوں سے حق تعالیٰ شانو بہت خوش ہوتے ہیں، ایک اس آدمی سے جو رات کو تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو، دوسرا اس قوم سے جو نماز میں صف بندی کرے، تیسرے اس قوم سے جو جہاد میں صف بنائے تاکہ کفار سے مقابلہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ محرم کا ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز تہجد کی ہے۔ پرانے وقتوں میں نماز تہجد بڑی کثرت سے اہتمام کے ساتھ پڑھنے کا رواج تھا۔ گھر کے بڑے بوڑھے مختلف افراد، مرد عورتیں رات کے پچھلے پہر بستر چھوڑتے تھے، ٹھنڈے گرم پانی سے وضو کرتے، پھر مرد حضرات مسجد کی طرف چل دیتے اور خواتین
گھروں میں مخصوص جگہوں پر تہجد کی نماز ادا کرنے کا اہتمام کرتے، اور یہ لوگ سفیدہ سحر نمودار ہونے تک اسی طرح اپنے محبوب حقیقی کے ساتھ راز و نیاز میں امتن مصروف منہمک رہتے۔ لیکن آج بہت دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب سے نیٹ نئی ایجادات، ٹی وی، وی سی آر، ڈش اور انٹرنیٹ، موبائل، فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ، ٹک ٹاک یہ ایجاد ہوئے ہیں، تب سے ہم مسلمانوں سے ہمارا یہ قومی اور دینی ورثہ مکمل طور سے چھوٹ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنی عبادت تہجد نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔